اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پر انعام کی، اور پورا کرو میرے وعدے کو، میں پورا کروں گا تمہارے وعدے کو، اور مجھ ہی سے ڈرو، اور ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جاؤ اس کے پہلے انکاری، پہلے کافر، اور نہ بیچو میری آیات کو کم قیمت پر، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو، اور حق کو باطل کے ساتھ یعنی سچ کو جھوٹ کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، حق کو چھپانے کے لیے حالانکہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم دین و شریعت کے عالم ہو، کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ نماز، صبر اور نماز سے مدد مانگو، اور بے شک یہ بھاری ہے، مگر خاشعین پر، عجز اور تذلل کرنے والوں پر یہ بھاری نہیں ہے، جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کی جو کارستانیاں ہیں، جو ان کے جرائم ہیں، ان کی جو نافرمانیاں ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ نے ان کو معزول کیا، ان کا بیان شروع ہوتا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا آدھا حصہ وہ انہی پر ہی موجود ہے، مشتمل ہے، کہ جس میں قوم یہود ہی کا ذکر اور ان کے انجام کا، ان کے جرائم کا اور ان کی معزولیت کا سورۃ البقرہ کا نصف حصہ اس پر مشتمل ہے۔ آغاز یہ ہوتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ نام تھا، اور اسرا کا مطلب غلام، عبد، اور ایل سے مراد اللہ، یعنی اللہ کا غلام، جیسے ہم عبداللہ کہتے ہیں، تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے یہ منسوب، یعنی اسرائیل کی اولاد، کہ میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ قرآن مجید نے اس نعمت کو مختلف مقامات پر یہ بیان کیا ہے
فرمایا وذکروا نعمت اللہ علیکم و میثاقہ الذی واثقکم بہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی اور جو میثاق ہوا جسے تمہارے ساتھ اللہ نے میثاق کیا، تو اس کو بھی یاد رکھو کہ وہ میثاق کیا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سورۃ المائدہ میں یہ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی، یعنی قیادت اور سیادت جو ہے وہ تمہیں اللہ نے دی، اللہ نے تمہیں چنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت اور رفاقت کے لیے، اور یہ اتنا لمبا سفر ہے تمہاری زندگی کا، تمہاری تاریخ کا، کہ جب جب تم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے تو رب نے تمہیں مایوس نہیں کیا، اس نے تمہیں دنیا کی نعمتوں عطا کی، تمہیں دنیا پہ غلبہ دیا، ہر لحاظ سے تمہیں خوشحالی عطا کی، لیکن جب تم اس کے نافرمان بنے، باغی ہوئے، تو پھر تمہیں اس کی سزا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ یاد کرو کہ اللہ نے تم میں انبیاء کو بھی پیدا کیا، کتنے انبیاء قوم بنی اسرائیل میں آئے، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بھی بنایا، یعنی حکمران بھی تمہیں بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو تم سے پہلے یعنی دنیا میں کسی اور قوم کو یہ سب کچھ نہیں دیا گیا جو تمہیں دیا گیا۔ اور کیا چاہیے، یعنی دین اور دنیا دونوں مل گئی، اور پھر دین کے ذریعے سے سیادت اور قیادت اور امامت کا منصب بھی مل گیا۔ تو یہ وہ نعمت ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ وہ عہد ہے کہ جس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی بعثت، یہ بھی اسی کا تسلسل ہے۔ اور اگر آپ اپنی کتابیں اٹھا کر دیکھو، پڑھو، تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے، آپ کی تشریف آوری ہے، اس کا ذکر ملتا ہے۔ بلکہ تم لوگ پہلے اپنے مخالف اور اپنے دشمنوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آئے گا کہ پیغمبر آنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف لڑیں گے، تم سے لڑیں گے۔ یہ تم اپنے دشمنوں کو یہ دھمکی دیا کرتے تھے اور یہ بات کہا کرتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، فرحبون رہب، یعنی مراد یہ کہ خدا کا جو روب ہے اور اس کی جو ہیبت ہے، اس کا جو دبدبہ ہے، اس کو تم محسوس کرو۔ جس طرح میثاق اور عہد کے وقت تمہیں دکھایا گیا کہ خدا کتنا طاقتور ہے، قوت والا ہے، اور کتنا با اختیار ہے، تو لہٰذا اب ایک طرف تمہارے مفادات ہیں، تمہارے منفعت ہے، دوسری طرف کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے۔ آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو جو تم نے سالوں سے اور صدیوں سے اپنے مفادات کہ یہ جو جال تم نے بنا ہے اور یہ جو تم نے اپنے رسوم اور رواج مذہب کے نام پر قائم کیے، تو ان کو چھوڑ دو۔ تو وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ میں جو ایایا ہے، یعنی یہ جو مفعول پہلے آیا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہی کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی حصر پیدا ہو جاتا ہے، ایک تاکید اور ایک زور پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے ہی تم ڈرو اور ایمان لاؤ اس پہ جو میں نے نازل کیا۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو نازل کیا ہے، یہ وہی پیشین گوئیاں جو تمہاری کتابوں میں، تورات میں موجود ہیں، انجیل میں، یہ اس کے مطابق ہے۔ یہ ایسی بات نہیں، وَمَا قُلْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہیں میں کوئی نیا رسول نہیں، میں بھی اسی سلسلے سے ہی ہوں کہ جس سے حضرت موسیٰ آئے، حضرت مسیح علیہ السلام آئے، حضرت زکریا آئے، حضرت الیاس آئے، دیگر پیغمبر آئے، خود بنی اسرائیل میں جو پیغمبر ہیں حضرت یوسف ہیں، حضرت یعقوب ہیں، تو میں بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں۔ تو یہ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے کافر اس کے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرے ہو جاؤ یا تیسرے کافر ہو جاؤ، پہلے نہ ہو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی تمہیں تو آگے بڑھ کر اسلام قبول کر لینا چاہیے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان لانا چاہیے، آپ کی نبوت و رسالت کو ماننا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی تم اہل کتاب ہو اور رسول اللہ اسی سلسلے سے آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا وہی سلسلہ ہے، وہی تسلسل ہے، اور پھر یہ ہے کہ رسول اللہ کی پیشین گوئیاں، آپ کی بشارت کتابوں میں موجود ہے۔ تم خود پہلے بعثت سے پہلے ذکر کرتے تھے، بات کرتے تھے کہ بھئی ہم ایمان لائیں گے، ہم مانیں گے، تو اب تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں تو پہلا مومن بننا چاہیے، نہ یہ کہ تم پہلے کافر بن جاؤ۔ اور یہ فرمایا کہ میری آیات کو تم کم قیمت پر نہ بیچو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ زیادہ قیمت پر بیچ دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ جو تمہارے پاس دین ہے، پیغام ہے اللہ کا دیا ہوا، یہ اس کی کوئی قیمت نہیں، یہ انمول ہے۔ تم جتنا بھی اس پر پیسہ کما لو، جتنا بھی کما لو، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی بڑائی ہے، اور جو اس کی شان ہے، اور جو اس کی حیثیت ہے، اس کی قیمت کچھ نہیں ہے۔ تم لوگ پست خیال ہو کہ تم اس کی قیمت لگا کر بیٹھ گئے اور خدا کی آیات کو تم بیچنے لگ گئے۔ فرمایا یا فتقون، میرا ہی تم تقوی اختیار کرو۔ ناظرین کرام، اس سے آگے ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں وقفے کے بعد۔ وقفے سے پہلے ہم اس نقطے پہ بات کر رہے تھے کہ بنی اسرائیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت یاد کروائی، عہد یاد کروایا، اور وہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تم ان پر ایمان لانا۔ ان کا دین وہی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کو دیا گیا، تو لہٰذا ان کا انکار نہ کرنا۔ لیکن اب چونکہ اس وقت تک ایک قوم اپنے رسوم و رواج پیدا کر چکی ہوتی ہے، اپنے عقائد بنا چکی ہوتی ہے، نظریات گھڑ چکی ہوتی ہے، اور پھر ان نظریات اور ان عقائد کے مطابق پھر معاشرت، پھر سیاست، پھر معیشت وجود میں آ جاتی ہے، تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا حق کو قبول کرنا اور اپنے بنائے ہوئے جال سے نکلنا، خول سے نکلنا، اپنے بنائے ہوئے آس پاس جو دیوار ہے اس دیوار کو گرانا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ تو یہاں بنی اسرائیل کو اسی حوالے سے آگاہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے آگے فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور حق کو چھپاؤ نہیں، یعنی حق کو چھپانے کے لیے تم حق اور باطل کو آپس میں مکس اپ کر دو، ملا دو، ان میں ایک لفظ کو پیدا کر دو۔ تو فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، وانتم تعلمون، جب کہ تمہیں پتہ بھی ہے، تم جانتے ہو۔ یعنی قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ کہا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفون کما یعرفون ابناءہم، کہ ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اتنی پہچان ہے۔ جیسے ایک ذکر کلچر بن جاتا ہے نا، عادت بن جاتا ہے، تو رسول اللہ کی آمد کا ذکر ایسے ہی تھا۔ بچہ بچہ جانتا تھا کہ ایک آخری پیغمبر نے دنیا میں آنا ہے، وہ اسی پیغمبروں کا ایک تسلسل ہوگا، یعنی آدم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک جیسے پیغمبر آئے، وہی میسج، وہی پیغام، وہی دین وہ لے کر آئے گا خدا کا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جاننے کے باوجود بھی دنیاوی مفادات کے لیے اور اپنی ناک کے لیے، اپنے ایک جھوٹی شان و شوکت کے لیے حق اور باطل کو گڑمڑ کر دیا۔ آگے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنا، اقامت الصلاۃ، اس پہ میں نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی۔ اب یہاں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہو گیا۔ ایک نقطہ جو بہت اہم ہے، جو ہمیں سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے سفر پیغمبر کی ذات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی جب پیغمبر تشریف لاتا ہے اور پھر دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے زمانے سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ مذہب صرف ایک ڈوگما جس کو کہا جاتا ہے، اس کی صورت ایک ایسی بن جاتی ہے، بس خالی خولی ایک روایت، ایک اظہار، ایک مظاہر اس کے بن جاتے رہ جاتے ہیں، رسوم رہ جاتی ہیں، اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔
قرآن مجید نے جہاں پر اقامت الصلاۃ کی بات کی وہاں پر ایتاء الزکوٰۃ کی بھی بات کی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ نماز آپ پڑھ لیں، نماز کو بڑا اچھے طریقے سے پڑھ لیں، آپ دولت مند ہیں، مالدار ہیں، حکمران ہیں اور آپ کے پاس وسائل ہیں، وہ وسائل سارے جمع کر کے آپ اپنے پاس رکھیں اور صرف آپ دعاؤں پر اور وظیفوں پر بیٹھ جائیں، تو نہیں، فرمایا زکوٰۃ ادا کرو، یہ بھی فرمایا۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ یہ فرمایا قالوا لم نک من المصلین، کہ یہ جو جہنمی ہیں وہ کیا کہیں گے کہ بھئی ہم تو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کرتے کیا ہیں؟ کرتے یہ ہیں کہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ تو لہٰذا جب ہم دین کو پڑھتے ہیں، اسلام کو قرآن کی روشنی میں، تو قرآن کبھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ بس آپ اپنی روحانیت کا اہتمام کرتے رہیں کہ آپ اسی سے اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، بلکہ اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنا یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ اور سبب ہے۔ جہاں پر نماز ہے وہاں پر زکوٰۃ بھی ہے۔ یعنی ایک شخص ہے جو مالدار ہے، اب وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور تسبیح پڑھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل ادا کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف اپنی دولت کو تقسیم نہیں کرتا، بانٹتا نہیں ہے، تو اب اس کے لیے سب سے بڑی نیکی ہے کہ وہ اپنی دولت کو تقسیم کرے۔ اسی طرح حکمران ہے، اس کے پاس اختیار ہے، اب اس کی سب سے بڑی نیکی اس کی جو ڈیوٹی اور ذمہ داری اور فرض ہے اس پر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو صحیح استعمال کرتے ہوئے عوام کی خدمت کرے۔ تو اس بات کو، اس روح کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں پر نماز کا ذکر کیا، آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ضرور قرآن نے پھر معاشرت کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، انفاق کا ذکر کیا۔ وہ اسی لیے ذکر کیا تاکہ لوگ صرف مسجدوں میں نہ بیٹھ جائیں۔ تو ایک یہ تصور دین کا نہیں ہوتا، یہ بعد میں تصورات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دینا، زکوٰۃ نہیں دینی، اگر دینی ہے تو بڑی بادل ناخواستہ ادا کرنی ہے، لیکن باقی کاموں میں دیکھیں گے کہ جن میں نہ کوئی خرچ ہوتا ہے نہ مال لگتا ہے، ان کاموں میں آپ دیکھیں گے وہ آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں گے۔ تو یہ جو مذہبیت کا تصور ہے، یہ تصور دین کا تصور، اسلام کا تصور نہیں ہے، نہ قرآن مجید اس کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسلام اس کی تائید کرتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں اور پھر معاشرت میں معاشرے کی خدمت بھی کریں۔ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، ویسے انفاق کریں، صدقہ و خیرات کریں، غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کریں، سخت دل نہ ہوں، نرم دل بنیں۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس میں دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے، قوم یہود نے رکوع کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ چلو۔ آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو ایک روح پیدا ہوتی ہے، روحانیت پیدا ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ آپ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ایک ڈسپلن آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے خاص طور پر یہ بھی فرما دیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب اس سے آگے جو اس قوم کا جو رویہ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا، فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ عہد کو، نیکی کو کرنے کا، پورا کرنے کا تم حکم دیتے ہو، خود کو تم بھول جاتے ہو، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کتاب کے عالم بھی ہو۔ تو علم بغیر عمل کے کسی کام کا نہیں ہوتا، بلکہ وہ وبال بن جاتا ہے، وہ بوجھ بن جاتا ہے اور وہ باعث سزا بن جاتا ہے۔ علم ہوتا اس لیے ہے کہ اس علم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ علم اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے دوسروں پر روب ڈالنا ہے، آپ نے لوگوں سے عزت لینی ہے یا لوگوں میں اپنے مقام اور مرتبہ کو حاصل کرنا ہے۔ علم اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اندر خشیت پیدا کریں، تضرع پیدا کریں، اپنے اندر عجز و انکساری پیدا کریں اور مخلوق خدا کا بھلا کریں، اس علم کو عام کریں۔ تو یہ جو قوم یہود ہے یا بنی اسرائیل جس کا قرآن نے ذکر کیا، ان کا کام یہی تھا، لوگوں کو نصیحت، خود میاں فصیحت، خود عمل نہیں کرنا۔ دوسروں کو نماز کا کہنا ہے، خود نماز نہیں پڑھنی۔ دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا ہے، خود اس نیکی پر عمل نہیں کرنا۔ تو یہ ان کا کریکٹر تھا، یعنی یہ پست ترین کردار ایک قوم کا ہوتا ہے کہ جس کے علماء اور جس کے مذہبی پیشوا خود عمل سے خالی ہوتے ہیں، سود خور ہوتے ہیں،
लौला यनहाहुम रब्बानियून वल अहबार अन कौलिहिम इस्म व अकलिहिम सुहत, कहा कि ये जो उलमा मशाइख हैं यहूद के, ये क्यों नहीं लोगों को मना करते? किससे नहीं मना करते? झूठ बोलने से और हराम खाने से क्यों नहीं मना करते? इनके साथ शामिल क्यों हो जाते हैं? ये कुरान पाक ने इन पर तनकीद की है, इनकी मजम्मत की है। तो ये उनका करैक्टर था जो यहाँ पर बयान हुआ। अफला ताक़िलून, फरमाया तुम अकल नहीं रखते, सोचते नहीं हो? सीधी सादी सी बात है, जो तुम जानते हो, इल्म रखते हो, तो उस पर अमल करो। अब इसके बाद फरमाया कि सब्र और नमाज से, सलात से मदद मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र और सलात। और ये जो सब्र है, ये दर हकीकत नफ्स को घबराहट, मायूसी और दिल बर्दाश्तगी से बचाकर अपने मौक़िफ़ पर जमाए रखना, ये दर हकीकत सब्र होता है। सब्र बेबसी का नाम नहीं है, बेकसी का नाम नहीं सब्र। सब्र है अपने आप को, अपने मौक़िफ़ पर अपने नफ्स को जमा कर रखना। बेशक घबराहट भी है, मायूसी भी है और दिल बर्दाश्तगी, इन सब से बचा कर, कि जो इंसान को मुंतशिर कर देते हैं, इनसे बचा कर अपने आप को अपने मौक़िफ़ पर जमा कर इंसान रखे, तो ये सब्र है। और नमाज, 5 वक्त की नमाज़, फरमाया कि ये नमाज भारी है, लेकिन जो अज्ज़ और तज़ल्लुल करने वाले उन पर भारी नहीं है। सब्र फिर भी इंसान करता है, लेकिन नमाज आप देखिए कि ये ज़्यादा, हम माशरे में देखते हैं कि लोग सब काम कर लेंगे, नमाज का वक्त होगा तो इधर उधर निकल जाएंगे। अब तो मामला ये है नौजवानों के साथ कि जी कपड़े हमारे पलीद हैं, कपड़े हमारे नापाक हैं, हम तो नमाज नहीं पढ़ सकते। जिन्होंने नमाज पढ़नी होती है वो अपने कपड़ों को भी तो पाक रखते हैं ना। तो ये कुरान कहता है कि ये नमाज भारी है, लेकिन उन पर भारी नहीं जो खुशू, फ़रोतनी, अज्ज़ो इनकिसारी इख्तियार करने वाले, जो अपने रब की बारगाह में झुकने वाले हैं। तो फरमाया कि ये इनके लिए नमाज भारी नहीं होती। तो मैं अपने बहनों से, भाइयों से, अपने बेटों और बेटियों से मैं ये कहूँगा कि नमाज का ज़रूर एहतमाम किया करें। नमाज पढ़ेंगे, दिल के साथ नमाज अदा करेंगे तो रब से आपका ताल्लुक़ बनेगा। जब अल्लाह से आपका ताल्लुक़ कायम होगा तो आप देखेंगे कि आपको अल्लाह एक रूहानी सुकून और एक इत्मीनान आपको अता फ़रमाएगा। ये रूहानी और सुकून आपकी ज़िंदगी में, माशरत में जो बहुत सी परेशानियाँ होती हैं और बहुत से इज़्मिहलाल और इंसान को बहुत से मामलात में मुश्किलात होती हैं, तो इंसान का जब ताल्लुक़ खुदा के साथ कायम होता है तो मामलात संवरते चले जाते हैं, बेहतर होते चले जाते हैं। इंसान एक पुख्ता और एक मज़बूत इंसान बनता है नमाज की अदायगी से, नमाज पढ़ने से, अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने से। अब इसके बाद फरमाया कि जो यकीन रखते हैं, यहाँ पर ज़न का लफ्ज़ है, ज़न यानी शक के माना में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन और मैं ये भी वाज़े करता चलूँ कि ये जो ज़न ज़े के साथ होता है, ज़े और नून, ये फ़ारसी का ज़न है जिसका मतलब औरत होता है, लेकिन जो अरबी का ज़न है वो ज़ोई के साथ है, ज़ो नून। ये जो ज़न है ये गुमान होता है। जैसे मैं गुफ्तगू के दौरान ज़न और गुमान बोलता हूँ तो वो ज़न फ़ारसी वाला नहीं है, ये ज़न अरबी वाला है, यानी इससे मुराद गुमान है। तो ये यकीन के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और कुरान मजीद में ख़ुद जो उसका मकाम होता है, यानी सियाक़ो सबाक़ से ख़ुद पता चल जाता है कि यहाँ पर ये किस माना में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ यकीन के माना में है कि जो यकीन रखते हैं इस बात पर कि वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और बेशक वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। ये जो रब से मुलाकात है, ये कुरान मजीद में कई और मकाम पर भी इसका ज़िक्र हुआ है। नाज़रीन किराम, कुरान में जहाँ जहाँ भी ये बयान हुआ रब से मुलाकात का, बड़े कमाल है। यानी आप जब ये सुनेंगे तो आपकी रूहानियत में भी इजाफ़ा होगा, अबदियत में, और रब से ताल्लुक़ बड़ा मज़बूत होगा। ये मैं इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि रब से लिकाए रब क्या है, रब से मुलाकात के बंदा करेगा और इस बात का मोमिन यकीन रखता है कि वो अपने रब से मुलाकात करेगा आखिरत में, क़यामत में। तो ये रब से मुलाकात क्या है, कुरान इस तरह किस तरीके से इसको बयान करता है, तो इस पे इंशाअल्लाह हम आइंदा प्रोग्राम में तफसील के साथ बात करेंगे। अब हम वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद आपके सवालात व जवाबात उस पर हम बात करते हैं।
ایک بھائی نے یہ سوال بھیجا ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا انسان کی زندگی گناہوں میں گزری اور پھر اللہ نے اس کو توفیق دے دی کہ اس نے توبہ کر لی، تو کیا اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو یہ سوال مجھ سے پرسنلی بھی مجھ سے جب پوچھا گیا، بات کی گئی اس پر، تو پوچھنے والے کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو وہ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان اس طریقے سے سوچے اور پریشان ہو اور خدا کا خوف اس میں پیدا ہو جائے، تو یہ بھی بڑا احسان ہے، خدا کا بڑا فضل ہوتا ہے کہ بندہ اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے۔ تو یہ سوال میں نے خاص طور پر اسی لیے اپنے پروگرام میں شامل کیا کہ تاکہ اس سے دیکھنے والے آپ ناظرین کا بھی اس سے کافی بھلا ہوگا اور بھلائی ہوگی کہ ہم اپنی زندگی پر ہم توجہ کر سکیں گے کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، معصیت کار ہیں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف فرمائے، اور جو توبہ ہے، جیسے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، تو وہاں پر بات اصل وہ یہی تھی کہ توبہ انسان کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اور پھر پختگی کے ساتھ ارادہ کرتا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا۔ تو توبہ کے بھی کچھ ارکان ہوتے ہیں، آپ یوں کہہ لیجئے، کچھ شرائط ہوتی ہیں۔ تو اب یہاں پر یہ دیکھیے کہ جب یہ بھائی پوچھ رہا تھا تو اس وقت اس بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ انسان جو ہے دوسرے انسان کا ماضی دیکھتا ہے، اس کی تاریخ دیکھتا ہے۔ اگر کوئی نیک ہو جائے نا تو ہم اسے تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو بڑا نیک ہو گیا ہے، پہلے یہ ایسے ہوا کرتا تھا۔ بلکہ کوئی شخص توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو ماضی سے مختلف کر لے تو ہمیشہ ہمارے ہاں اس پر تبصرے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندے کے ماضی کو نہیں دیکھتا، اس کی ہسٹری کو نہیں دیکھتا۔ جیسے وہ بندہ اللہ کے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، وہ گناہ جو اللہ سے متعلق ہوتے ہیں، یعنی اللہ معاف کر دیتا ہے، جن کا تعلق مخلوق کو اذیت دینا، تکلیف دینا، ظلم کرنا، مخلوق پر زیادتی کرنا، جو اس طرح کے جو گناہ ہوتے ہیں یہ تبھی معاف ہوتے ہیں جب وہ مخلوق جس کے ساتھ زیادتی کی، جس کا کوئی پلاٹ ہتھیا لیا، کسی کو دھوکہ دیا، اس بیچارے کی زندگی تباہ کر دی، جب تک اس تک معاملہ نہیں پہنچتا اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جس طرح اس کو دھوکہ دیا گیا، اس کو لوٹا گیا، اس کی تسلی نہیں ہوتی، وہ خوش نہیں ہوتا، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی، اللہ معاف نہیں کرتا۔ ہاں، جو اللہ سے متعلق حقوق ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے روزہ ہے، اور ایسے زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، انسان توبہ کرتا ہے تو۔ لیکن یہ کہ جو بندوں سے متعلق ہے وہ بندوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ اسی طرح حج پر کوئی جاتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دنیا میں آیا، پیدا ہوا ہے، تو وہاں پر بھی اس کے وہی گناہ معاف ہوں گے جو رب سے متعلق ہوں گے، جو مخلوق سے متعلق ہوں گے وہ نہیں معاف ہوں گے۔ جو لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا کہ ہم سال میں 1-2 دفعہ عمرہ کر لیتے ہیں یا حج کر لیتے ہیں تو لہٰذا ہمارے سب پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو وہ نہیں، وہ صرف وہی معاف ہوں گے جو کوتاہی خدا کے ساتھ، خدا کے متعلق ہوگی۔ تو یہ واضح کر لینا چاہیے۔ تو موت تک انسان توبہ کر سکتا ہے، اللہ نے توبہ کے جو دروازے ہیں ان کو کھلا رکھا ہوا ہے۔ یہ ایک سوال بھیجا گیا ہے کہ میں نے ایک مقرر کو، خطیب کو میں نے سنا تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا کالے جوتے پہننے سے پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہیں بھی۔ ایک تو ہے نا کہ کوئی ضعیف حدیث کہا جاتا ہے، ویک، ایک ہوتا ہے فیبریکیٹڈ موضوع، من گھڑت بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے کہ کالے جوتے پہننے سے کوئی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو خاص طور پر ممبر پر بیٹھتے ہیں، کم از کم وہ یہ باتیں اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے ان کی تحقیق ضرور کر لیا کریں کہ آیا کہ کوئی سند بھی ان باتوں کی ہے۔ ویسے بھی اسلام میں
سیدھی سادی سی بات ہے کہ جو عقل کے خلاف ہے، جو وہم میں ڈالتی ہے، شک میں ڈالتی ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پر کہا کہ جو کرتے ہو اسی کا، وما اصابکم من مصیبت، کہ جو تمہیں جو مصیبت سے آتا ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ، سورۃ بنی اسرائیل کے اس مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو انسان کا والزمناہ، کہ انسان کے جو اعمال نامہ ہے یا اعمال ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکا دیے ہیں۔ یعنی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کوئی نحوست ہے، کوئی توہم ہے، اس بنیاد پر کوئی انسان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، تو لہٰذا یہ بات جو قرآن پڑھتا ہے دین سے تعلق ہے، اور پھر دین کا نمائندہ ہے مذہب کا، پھر وہ اگر اس طرح کی باتیں کرے تو بڑی افسوسناک بات ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سے جس کا تعلق ہے اور مذہبی ہے اور عالم خود کو کہلواتا ہے، تو اس کو ایسی بے سر و پا باتیں لوگوں میں عام نہیں کرنی چاہیے۔ پھر عوام تو لے کر بات کو، جو عقیدت مند ہوتے ہیں وہ پھر لے کر چل پڑتے ہیں۔ ان کے لیے تو اتنی دلیل اور اتنا ثبوت ہی کافی ہوتا ہے، جی فلاں عالم نے، فلاں خطیب نے یہ بات کہی ہے، تو لہٰذا وہ ہمارے لیے اب حجت بن گئی۔ تو حالانکہ وہ خطیب صاحب وہ خود بھی پڑھیں، مطالعہ کریں، تو ایسی باتوں کا اسلام میں کوئی بھی گزر نہیں، کوئی تصور بھی نہیں ان باتوں کا۔ تو لہٰذا یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے، وہ بات جو قرآن نے بیان کر دی یا سنت رسول سے، صحیح حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی، یا اس کو آپ دیکھیں، اس کو سمجھیں آپ۔ تو وقفے کے بعد یہ سلسلہ سوالات کا جاری رہے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے۔ ایک سوال سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ سوال کے جو ہم درس دے چکے ان سے متعلق جو پوچھے گئے ہیں، تو ایک دو سوال وہ بھی میں شامل کیے رکھوں۔ یہ سوال ہے مالک یوم الدین کے حوالے سے، کہ سورۃ الفاتحہ میں ہے مالک یوم الدین میں وقت کا تصور ہے۔ دن جو یوم ہے کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ کیا آخرت ایک دن ہے یا وقت سے ماورا ہے؟ دیکھیے، جب یوم کہا جاتا ہے نا عربی زبان میں، یا جیسے یوم الدین ہم نے یہاں پر پڑھا، تو ایک دن نہیں، بلکہ یہاں پر جزا اور حساب کا وقت آپ کہہ لیجئے۔ قرآن مجید نے یہ جو قیامت کا دن ہے، اس کو اللہ نے کہا کہ میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک 50,000 سال کا ہے۔ تو لہٰذا یا آپ قیامت کا پورا دور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یعنی یوم الدین سے مراد یہ ہے، یا یوم سے مراد ایک واقعہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آپ یوم آزادی کہتے ہیں، یوم بدر کہتے ہیں۔ اب یوم بدر یعنی پورا واقعہ جو ہے وہ آپ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ آخرت میں وقت کا تصور دنیا سے مختلف ہوگا۔ ہمارا 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں دن، اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ قرآن کے مطابق اس دن کی مقدار 50,000 سال، اور دوسرے مقام پر 1000 سال، یہ بھی ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ یعنی یہ اشارہ ہے کہ یوم کا اطلاق دنیاوی پیمانے سے بالکل مختلف ہے۔ آخرت ایمان بالغیب میں شامل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم غیب پہ ایمان لاتے ہیں اس میں آخرت بھی شامل ہے۔ اس لیے انسان کے جو دنیاوی فہم ہے اور جو وقت کا تصور ہے، اس سے یہ آخرت کا جو فہم ہے یہ ماورا ہے، یہ بلند ہے۔ زمان و مکان کا جو خاتمہ ہے وہ مادی دنیا میں ٹائم اور سپیس یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کا جو آغاز اور بعد کے جو مراحل ہیں اس کی جو وہ ایک ایسی ڈائمنشن ہے کہ جو دنیاوی حوالے سے جو زمان و مکان ہے اس سے وہ ماورا ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ دن ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو مطلق بادشاہت ہے اور جزا دینے کی جو صفت ہے، یہ اللہ کے اپنے کمال کو پہنچ جائے گی۔ اسی طرح آخرت بھی دنیا کے وقت کے پیمانوں سے کہیں زیادہ عظیم اور کہیں زیادہ ماورا ہے۔ تو یہ دونوں مختلف
ڈائمینشنز ہیں، یہ دونوں مختلف دنیایں ہیں، جہان ہیں، بلکہ یہ لفظ کہنا چاہیے، جہان ہے یہ، آخرت اور دنیا۔ تو لہٰذا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الفاظ وہ استعمال فرمائے ہیں کہ جو ہمارے فہم کے مطابق ہیں، جسے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، تو لیکن ان کی جو حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ کہیں پر ہمیں وہ بات سمجھا دی گئی ہے اور تھوڑی بہت حقیقت سے پردہ بھی اٹھا دیا گیا ہے، لیکن کہیں پر وہ صرف الفاظ کا استعمال ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنت کی نعمتوں کی میں نے بات کی تھی، پھلوں کی بات کی تھی، تو میں نے یہ بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ آپ نے یہ فرمایا کہ بھئی یہ جو مشابہت ہے نا، ریزمبلنس، یہ صرف نام کی ہے بس، باقی اس کا ذائقہ اور وہ جو چیز ہے وہ والی نہیں جو دنیا میں ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر یوم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ یوم آخرت کا یوم بالکل مختلف ہے۔ جس طرح خدا کی ذات ہے، اس کی مطلق بادشاہت، اس کا ظہور ہوگا، اسی طرح جو آخرت میں جو یہ دن ہے، یوم ہے، یہ بھی علیحدہ ایک صورت اس کی ہوگی، وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ جس بات کو قرآن نے بیان کر دیا ہم بس اسی پر ہی ایمان رکھتے ہیں اور اسی ہی کو مانتے ہیں جو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، آخر میں ایک روایت اختصار کے ساتھ بیان کر کے آپ سے میں اجازت چاہوں گا کہ ایک صالح تابعی ہیں، کپڑا فروش تھے، یہ روایت کرتے ہیں کہ میری دادی نے کہا کہ میں نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے ایک درہم کی کھجوریں خریدی اور انہیں اپنے ہتھیلی میں ڈال کر اٹھا لی، یعنی ان کو آپ نے اٹھا لیا۔ میں نے یا کسی آدمی نے عرض کیا، امیر المومنین آپ کی طرف سے میں اٹھا لیتا ہوں اس کو، یعنی مجھے آپ اجازت دیجیے میں اٹھا لوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، بچوں کا باپ ہی ان کو اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے۔ اب یہ جو بچوں کا باپ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس سے دو معنی مراد ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ممکن ہے آپ نے اپنے بچوں کے لیے خریدی ہو تو فرمایا بچوں کا باپ، یا یہ ممکن ہے کہ یہ آپ نے اپنی عوام کے لیے، مسلمانوں کے لیے خریدی ہو، تو لہٰذا آپ نے ان کو بھی اپنا بچے فرمایا، یعنی جو میری رایا ہے، میری عوام ہیں، لوگ ہیں، یہ بھی میرے بچوں کی طرح۔ تو گویا کہ یہاں سے جو سبق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ اپنی رایا کا، اپنی عوام کا ایسے خیال کرے کہ جیسے وہ فطرتاً اپنے بچوں سے محبت اور شفقت کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے۔ تو یہ اس میں ایک سبق پوشیدہ ہے ہم سب کے لیے، بلکہ ہم جہاں پر بھی ہیں ہمارے محتاط ہوتے ہیں تو ان کا ہم اسی طرح خیال رکھیں جس طرح ہم اپنے بچوں کا سوچتے ہیں اور اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔